ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 22ویں پارہ کے خلاصہ میں 3 انتہائی اہم مختصر ترین نکات پیش خدمت ہیں. نمبر 1، باکمال خواتین. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر تربیت پانے والی امہات المؤمنین ان کا مقدس تذکرہ فرماتے ہوئے دنیا بھر کی خواتین کی تربیت فرمائی ہے. جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے دگنا اجر دیں گے. اجرہا مرتین، یعنی محنت سنگل کام کی اور اجر جو ہے وہ ڈبل انشاءاللہ ان کو ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کن باکمال خواتین کا مقدر بنایا؟ ان کی خوبیاں اور ان کا انداز زندگی بیان فرمایا کہ وہ باکمال خواتین، ان کا انداز گفتگو لوچدار نہیں ہوتا، وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑتی ہیں، دور جہالت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہیں کرتی، نماز قائم کرتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں. اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی باکمال خواتین بنا دے تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی شاندار ہو جائے. نمبر 2، جھوٹوں کا انکار. اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے، تو یہاں پر ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طرح سے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے بعد آنے والے ہر اس فرد کا انکار کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنی نبوت یا اپنی رسالت کی بات کرے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں اپنی بات پیش کرے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مقابلے میں اپنا قول یا اپنی رائے پیش کرے. ہمیں ہر ایک کا انکار کرنا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں اور ہر ایک کا دعویٰ نبوت کا ہوگا. تو ان تمام جھوٹوں کا انکار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. نمبر 3، محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ہر ایمان والے کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے سب سے بڑی نعمت یعنی ایمان نصیب ہوا ہے. اس عظیم نعمت کا احسان کبھی نہیں اتارا جا سکتا، لہذا محسن اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر ہمیں دعائے رحمت اور برکت، اپنے درجات کی بلندی، گناہوں کی بخشش، رحمتوں کا نزول، اس کے لیے درود شریف پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرماتے ہیں، اور فرشتے اللہ رب العالمین سے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں. اسی انداز سے ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں، ان پر سلام بھیجیں. اور اللہ رب العالمین نے واضح انداز سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنا سر تسلیم خم کرو کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما دیں اس کو تسلیم کرو. اس کے مقابلے میں نہ اپنی رائے، نہ اپنی ذات کی بات، نہ کسی اور کی بات. درود شریف بھی وہ پڑھنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے، وظیفہ بھی وہ کرنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
بتایا ہے، نہ عادت اپنی مرضی کی، نہ عبادت اپنی مرضی کی، جو کچھ کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے۔ یہ ہے محسن اعظم کی سچی محبت۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔